نوری محفل پہ چادری تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. جنوں جنہ سرور آیا انہوں اچھی بولے سبحان اللہ. ایتے رکھو گے کام تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے یہ جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دلی اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی مانگنے کا مزہ آج کی حج بھی سارے نہیں بولے مانگنے کا مزہ آج کی. اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد احترام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العالمین رب لم یزلہ بے پناہ فضل و کرم ہویا کہ اس پاک ذات نے مینوں اور توانوں زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر اے عظمتاں والی برکتاں والی شاناں والی رات شب برات عطا فرمائی. بولو بولو سبحان اللہ. میں شکر گزارا اس مسجد روح روا خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کو حکم دیتا اور میں حاضر ہو گیا. اللہ پاک مینوں یہ سبق سنانا اور تہاڈا اس سبق نو سن کے ان تے عمل کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، اے رات شب برات دی رات، شب برات دی رات او عظمتاں او برکتاں او شاناں والی رات ہے کہ جس رات رب دی رحمت دے 300 دروازے کھل جاندے نے. رب کہندا منگن والیاں تو منگدا جا میں تینوں عطا کرنا جاواں. میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کہو سبحان اللہ. رب دا قرآن پڑھیا انشاءاللہ شعر بھی پڑھیں گے لیکن قرآن بھی پڑھیا تو کہو سبحان اللہ. آؤ عزیزان محترم، خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العالمین قرآن اندر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، استغفار کر لے، ایسی توبہ کر کہ توبہ کرن تو بعد کبھی گناہ نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینے کے تاجدار سے غلاموں توجہ فرماؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی بھی فرماتے ہیں توبۃ نصوحا تو مراد ایسی توبہ ہے، اے او توبہ ہے کہ جنہوں توبہ کرنے والا نبی کا غلام توبہ کرتا ہے، توبہ کرن تو بعد کبھی گناہ نہیں کرتا. اور لکھیا گیا کہ جی میں تھانہ میں تو دودھ نکل جائے اور دوبارہ تھانہ میں داخل نہیں ہو سکتا،
اسی طرح سرکار دا پکا تے سچا غلام پکا تے سچا عاشق انہوں توبہ تو نصوحہ کر گئے تے جی میں تھنا وچ دو واپس نہیں جا سکدا اسی طرح سرکار دا غلام توبہ کرن تو بعد گناہ بھی نہیں کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ اے شان مدینے دے تاجدار دے غلاماں دی تہاڈی شان کہہ رہے ہیں بولو سبحان اللہ اور پھر اس رات واسطے رب کائنات فرمانا حامیم کہو سبحان اللہ آواز ٹلی ہے بولو سبحان اللہ عزیزان و محترم توجہ فرماؤ خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العالمین فرمانا آمین والکتاب المبین إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ رات بڑی برکت والی رات ہے بڑی شان تے عظمت والی رات ہے بڑی رفعت والی رات ہے اے او رات ہے جس رات رب کائنات نے لوح محفوظ تے قرآن نازل فرمایا بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس رات تو مراد شب قدر ہے لیکن بعض نے فرمایا شب برات بھی مراد ہے آؤ عزیزان محترم ایک برکت والی رات عظمت والی رات شان والی رات یہ اور رات ہے جس رات رب کائنات 300 رحمت دروازے کھول رہے رب فرمانا منگنے والے تو منگنا جا منگ کے تھک جائے گا میں تینوں عطا کرتا جاؤں گا تو منگنا جا منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا مجھے رب دا کام ہے اور عزیزان محترم اس مہینے دی شان کی دسیے تو وہ سبحان اللہ سرکار دی حدیث بولو سبحان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ اے دنیا والے یاد کر لو شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان میرے رب دا مہینہ ہے ان مہینے تے سارے شانہ والے مہینے تے عظمتہ والے سارے مہینے برکتہ والے لیکن اس مہینے دی شان تو قربان جاوا اس مہینے دی عظمت تو قربان جاوا جس مہینے دے بارے مصطفیٰ فرما دے اے مہینہ مجھے مصطفیٰ دا مہینہ ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ اے دنیا والیو شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ دا مہینہ ہے اور توجہ کرو اس رات رب کائنات نے 300 دروازے رحمت کھول دینے عام راتہ میں رات کا پچھلا پیر ہوئے رحمت دا ایک دروازہ کھول دائے منگن والا منگ دائے رب عطا کر دائے رب عطا کرے رب دی مہربانی نہ کرے رب دی مرضی لیکن ایک گل ہو رہی عام رات دی پچھلے پیر جا کے تہجد والے جا کے رب کے اندر رحمت دا ایک دروازہ کھول دائے اس رات اس ویلے جڑا بندہ میرے کو جو منگ رہے میں ان کو عطا کرنا ان کوئی بندہ رزق منگے رب رزق عطا کرے کوئی مال منگے مال عطا کرے کوئی اولاد منگے اولاد عطا کرے صحت منگے رب صحت عطا کرے عطا کر دے رب دی مرضی نہ کرے رب دی مرضی لیکن رب فرماتا ہے کہ شب برات کی رات آ جا 300 دروازے رحمت کھول دے سورج غروب ہو گیا نالی رب دی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور ندا کی لگتی ہے یا منگن والے جو منگنے منگ رہے اج رات تینوں عطا کرتا جاؤں گا شب بارات کی نام ہے شب نہیں بولے شب اوکھا لفظ نہیں ہے گا بولنا پے گا شب بارات شب دا میں نا رات شب دا میں نا رات اور برات دا معنی کہ اے بری ہونا نجات پانا مولوی جی کتوں نجات پانی ہے میں کہا دوزخ تو نہیں سمجھ آئی جنہوں سمجھ لو بولو سبحان اللہ شب برات شب دا منا رات برات دا منا بری ہونا نجات پانا مولوی جی بری کتوں ہوا گے میں کہا شب برات وہ برکتہ والی رات ہے رب فرمانا تو میرے کو مانگ جنہوں تو منگے گا میں تینوں عطا کروں گا اور شب برات کا صدقہ تینوں دوزخ تو کر کے جنت میں داخل فرما دیا گا اللہ اکبر کبیرہ امیر المؤمنین مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علی والا بولے سبحان اللہ. بس انہیں کوئی بیٹھے نے. علی والا بولے سبحان اللہ. حاضر قرآن کا نام لیا تو شیر بن کے بولے سبحان اللہ. شیر بن کے بولے سبحان اللہ. آوازیدہ میں محترم توجہ فرما امیر المؤمنین حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا. کون علی؟ تھوڑا جی علی دا تعارف نہ کروا دئیے. کون علی؟ حسنین کریمین دے بابا جان علی. اے ہے سیدہ پاک دے سر دا تاج علی. میرے نبی دا ویر علی. او علی جنہاں مصطفیٰ نے سارے صحابہ دے اندر پائی چارہ کروایا. فلاں صحابی فلاں دا پائی, فلاں صحابی فلاں دا پائی, فلاں فلاں دا پائی. میری علی دی اکھاں چوں آنسو جا رہے نے. اج دی رات تو بھی اکھاں چوں آنسو کڈ لے جا. اے خدا دی عزت دی قسم ہے دنیا تے بھی بیڑے پار ہو جان گے, آخرت میں بھی بیڑے پار ہو جان گے. علی دی اکھاں چوں آنسو جا رہی. علی پریشان نے. سرکار نے دیکھا علی پریشان ہی نے, اکھاں چوں آنسو بھی جاری نے. اے پیارے علی کی گل پریشانی کی وجہ کی ہے, روح کی وجہ کی ہے؟ یا سیدی یا رسول اللہ مازاد دے کاجر والیا, حامیم دے کڑڑا والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, کالی کمری والے محبوبہ سارے صحابہ نے پائی جارہ کرایا جے. فلانے صحابی نو فلانا پائی بنا دیتا, فلانے نو پرانا پائی بنا دیتا جے. یا سیدی یا رسول اللہ میں نے کسی دا پائی نہیں بنایا, میرے نال کسی نو پائی نہیں بنایا, کسی نو شریک نہیں کیتا. سرکار نے فرمایا پیارے علی, پیارے علی پریشان نہیں ہونا. جی یا رسول اللہ حکم ہوئے. سرکار نے فرمایا علی تو دنیا تے بھی میرا ویر ہے, آخرت اندر بھی میرا ویر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی فرمانے نے کہ سرکار نے فرمایا انہوں شعبان دی 15ویں رات آوے. کیڑی رات؟ کیڑی رات؟ 15ویں رات. کیڑی رات؟ آج اس رات اسی اس مسجد میں بیٹھ کے ہوں عبادت پہ کر دیا. کیڑی رات؟ 15ویں رات آوے. سرکار فرمانے نے اس رات نو قیام کر. بیٹا خاموش ہو جاؤ. اس رات نو قیام کر اور دن دا روزہ رکھ. جنہیں عبادت کرنی ہے تو سویرے روزہ بھی رکھنا. بولو سبحان اللہ. عبادت کر کے سو جانا لیکن فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے. بولو سبحان اللہ. ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ عبادت کریے تو سو جائیے تو سویرے آکھی اماں جی آپ پترا کی گل ہے, آخر میں سہری ٹائم اٹھا دینا, پترا نماز نہیں پڑھنی. آخر نہیں میں راتی عبادت کر آیا. ایسی عبادت کا فائدہ, عبادت کر فجر دی نماز با جماعت پڑھ تے روزہ. یہ میرے سرکار دا حکم ہے. حدیث روایت کرنے والے مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جنہوں شعبان دی 15ویں رات ہوئے اس رات نو قیام کر, دن دا روزہ رکھ. جنہوں سمجھ لئیے بولے سبحان اللہ. رات نو قیام کر, دن دا روزہ رکھ. کیونکہ غروب آفتاب تو بعد رب کائنات دی جلدی پہلے آسمان پہ آندی. رب فرماتا ہے آم منگنے والے آؤ میرے کو منگتا جا, میں تینوں عطا کرتا جاواں گا. بخشش منگے گا بخش لیا گا, رزق منگے گا رزق عطا کراں گا, مال منگے گا مال عطا کراں گا, اولاد منگے گا اولاد عطا کراں گا. حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی, دن چڑھ جائے گا, آوازاں آندیاں جان گیا, منگنے والے منگنا جا, تو منگیا جائے گا میں تینوں عطا کردا جاواں. فرمایا منگنے والے تو منگ, اج جو دل وچ آندے او منگ. تو منگے گا میں رب تینوں عطا کراں گا. تو شاعر نے کیا خوبصورت ترجمانی کی تھی. شاعر کیا خوب لکھ دے. شاعر لکھ دے کہ پچھلی راہ کی پہلا وقت لپیٹی کرے بلند آواز اے بخشش منگے والے اکار کھلا ہے دروازہ. اے دنیا تے آنے والے جنہوں شعبان دی 15ویں رات ہوگے, رات نو قیام کرو, دن دا روزہ رکھو, عبادت کرو, استغفار کرو. رب کا رکوع دی حالت میں ہوئے گا تیری عبادت قبول کرے گا, سجدے دی حالت میں ہوئے گا تیری عبادت قبول کرے گا, قیام دی حالت میں ہوئے گا تیری عبادت قبول کرے گا. منگنا تیرا کم ہے, عطا کرنا مجھ خدا دا کم ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ.
ام المؤمنین تیری تے میری ماں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون عائشہ؟ صدیق پاک دی بیٹی عائشہ، محبوبہ محبوب کائنات، محبوبہ محبوب کائنات۔ تے او عائشہ ہے جن دے بستر تے قرآن آ بھی رہا ہے تے قرآن جا بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرمانے کہ سرکار میرے پر پوچھیا، اے عائشہ تینوں پتہ ہے کہ شعبان دی 15ویں رات کو کی ہوندا ہے؟ حضور کی ہوندا ہے؟ فرماؤ۔ سرکار فرمایا، اے عائشہ، پیاری عائشہ، شعبان دی 15ویں رات اے او رات ہے جس رات اس پورے سال میں جنہیں پیدا ہونا ہے اوندا بھی لکھیا جائے گا، جنہیں دنیا تو جانا ہے اوندا بھی لکھیا جائے گا، کنوں رزق ملنا ہے وہ بھی لکھیا جائے گا، کنوں اولاد ملنی ہے وہ بھی۔ کہ اما عائشہ فرماتے ہیں کہ سرکار رمضان تو علاوہ جس مہینے دا سب تو زیادہ اہتمام کر دے، روزے رکھ دے، وہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عائشہ اے او برکتہ والی عظمتہ والی تے شانہ والی رات ہے جس رات نامہ اعمال رب دی بارگاہ چ پیش کیتے جان گے۔ عائشہ جنوں مال ملنا ہے وہ بھی لکھیا جائے گا، جنوں اولاد ملنی ہے وہ بھی لکھیا جائے گا، جنوں صحت ملنی ہے وہ بھی لکھیا جائے گا، جنہیں دنیا سے آنا ہے وہ بھی لکھیا جائے گا، جنہیں دنیا تو جانا ہے انہاں نام بھی۔ معلوم ہویا کہ اج دی رات تیرے تے میرے واسطے گولڈن چانس ہے۔ اسی کہنے ہیں جناب گولڈن چانس ہے، جلدی جلدی آؤ، فلاں سکیم چلی ہوئی ہے تو سکیم تو فائدہ چک لاؤ۔ اج جناب فلاں سکیم دے وچ اسی پلاٹ اسی جناب جڑا 50,000 کی بکنگ ہو رہا اسی 10,000 کی بکنگ کرنے آ، اسی نفس سے جاواں گے۔ اور یار کی گل ہے خیر ہے؟ آکھے نہیں وہ سکیم اندر نا پلاٹ دی بکنگ جاری ہے، ویسے تو 50,000 لینے اج 10,000 دی گل ہے۔ وہ تینوں آکھے گا کہ یار اتنی دور چلا ہے، گھر تیرا بنسپور ہے، جا تو کالج سے کاکو رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ یار 40,000 روپیہ تو بچ رہا نا، 40,000 اے سمجھن واسطے میں مثال دے رہا ہاں۔ تسی آکھو کہ یار پاویں دور ہے لیکن میرا 40,000 بچ رہا ہے تے اے چانس مینوں دوبارہ نہیں ملنا، نہیں پتہ چانس دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی طرح شب بارات ان دی قدر کر لو، نہیں پتہ زندگی سے دوبارہ آنی کہ نہیں آنی، نہیں علم کے رات دوبارہ ملے گی یا نہیں ملے گی، نہیں پتہ زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس رات رب دی بارگاہ سے توبہ کر لے، رب کہنا توبہ کرن آ جا میں تینوں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمانے کہ ایک رات ایسی آئی، اس رات مصطفیٰ نے میرے گھر آرام کرنا سی، میرے گھر آرام کرنا سی۔ مصطفیٰ میرے کول تشریف لے آئے، اسی آرام کرنا شروع کیتا۔ فرمانے کہ رات دا پچھلا پہر ہویا نا میری آنکھ کھلی۔ یا اللہ جڑا سبحان اللہ بولے آج انہیں مقدر دی آنکھ کھل جائے تو بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے کہ رات دا پہر ہویا میری آنکھ کھلی تو میں ویکھیا کہ سرکار بستر تے موجود نہیں، سرکار بستر تے موجود نہیں، تشریف فرما نہیں۔ آپ فرمانے نے کہ میں لب دی نہ سرکار نو جنت البقیع وال چلی گئی تے ویکھنی کیاں جنت البقیع میرے سرکار دے نور نال چمکا پیا ماردا ہے۔ آواز چلی ہے، بولو سبحان اللہ۔ آواز اعلان محترم توجہ فرما ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمانے رات دا پچھلا پہر ہویا میری آنکھ کھلی، ویکھنی کیا سرکار تشریف فرما کوئی نہیں، سرکار موجود کوئی نہیں، بستر تے موجود نہیں۔ میں لبدی سرکار کو جنت البقیع پہنچی ہاں، جا کے ویکھیا سرکار ہر اپنی بارگاہ دعا پہ کردے نے، اکھاں تو آنسو پہ کردے نے۔ دیر ہو گئی، کافی وقت گزریا، میں کھلو کے سرکار نے انتظار پہ کر دیا۔ سرکار فارغ ہوئے، پوچھیا پیاری عائشہ کی گل ہے تینوں انج محسوس ہویا؟ اللہ کے رسول تیرے تے ظلم کرن گے، تیرے نال رسول نال چلن گے نہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ماں باپ دے کاجل والیا، حامیم دے کڑڑا والیا، ایسی گل کوئی نہیں۔ میرے وچ ایسے خیال آیا، دل میں ایسی بات آ گئی کہ شاید تسی کسی اور لوگوں کو چلے گئے، کسی اور بیوی کو چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں، اے رات بڑی
برکتاں والی رات ہے، بڑی شاناں والی رات ہے، بڑی عظمتاں والی رات ہے، بڑی رفعتاں والی رات ہے۔ اے عائشہ اے او رات ہے کہ جناب رب کائنات قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے جسم دے جنے والے انہاں والا دی مقدار دے برابر رب کائنات میرے غلاماں نوں دوزخ چوں کڈ کے جنت عطا فرما دے گا۔ اے عائشہ اے او برکتاں عظمتاں شاناں والی رات ہے کہ اس رات رب کائنات میرے امتیاں نوں، میرے گناہگار امتیاں نوں بنو کلب قبیلے دی بکریاں، اس بکریاں تے جنے وال نے انہاں والاں دی تعداد دے برابر رب کائنات انہاں نوں دوزخ چوں کڈ کے جنت عطا فرمائے گا۔ آج رحم اللہ بکواس کرے ہے نبی تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ بھی مٹی کے بنے، ہم بھی مٹی کے بنے، ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے پاس بھی وہی علم نعوذ باللہ جو ہمارے پاس علم ہے۔ میں کہ ویکھنا سرکار نو علم ہے کہ بنی کلب جڑا قبیلہ ہے انہاں دی بکریاں دے کول وال جسم تے کنے نے، کہ سرکار نو یہ بھی علم ہے کہ میرے گناہگار امتی کنے نے۔ سرکار دے علم غیب دیکھو، سرکار اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عائشہ بنو کلب قبیلے دی بکریاں دے جسم تے جنے وال نے نا انہاں والاں دے مقدار دے برابر رب کائنات میرے گناہگار امتیاں نوں دوزخ چوں کڈ کے جنت عطا فرمائے گا۔ کی عطا فرمائے گا؟ کی عطا فرمائے گا؟ جن نے لینی ہے بولے کی عطا فرمائے گا؟ آج بھی سارے نے بولے جن نے لینی ہے بولے کی عطا فرمائے گا؟ لیکن ملے بھی کیویں جنوں رات دا تیسرا پہر ہوئے گا، قاری صاحب نماز کا تسبیح پڑھائیں گے، اسی پیچھے ہاتھ بن کے پیچھے اسی بن کے اللہ اکبر، ایک خیال گنبد خدا رے وکیل نہ ہوئے گا۔ آئے ہیں میرا فرمانا تو میری بارگاہ چ آ جا، میں تیری عبادت کو قبول فرماواں گا۔ تے پیر واری شاہ دا قلم ہی لیا، آئے بولو سبحان اللہ۔ پیر واری شاہ بولو سبحان اللہ۔ آپ دا قلم اٹھیا فرمانے نے ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی رب نوادا، دوجا جاگدا ڈاڈا بیمار راتی، ایک جاگدا چور تے ٹھگ راتی، دوجا جاگدا پہرے دار راتی، وارث شاہ میاں سب سو جانے، کو جاگنا پرور دگار راتی۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا بادشاہ میاں سب سو جاندے، ایکو جاگدا پرور، ایکو جاگدا پرور، جنہوں واقعہ نا ایکو جاگدا عشق دی رمز والا، عشق کوئی عام عشق نہیں، عشق مصطفیٰ دی گل ہو رہی ہے، عشق محمدی دی گل ہو رہی ہے۔ اجرا بندہ تھانے دار دا یار ہوئے تو تھانے جانا نہیں، جنہیں مرضی پاپی کرنا ہوئے گناہگار ہوئے تھانے جا سکتا؟ بندے پوچھیں گے یار تو بڑا گناہگار ہے، تیرا جرم بھی قبول ہو گیا ہے، پھڑیا گیا ہے، تھانے کیوں نہیں گیا؟ وہ آخدا یار میرا جڑا یار ہے نا تھانے دار ہے، میرا یار ہے تھانے دار ہے، تو پھر میں تھانے کیوں جاوا؟ تے میں کہا جے کسے تھانے دار دا یار ہوئے تے بندہ جیل وچ بھی جاندا تے جے گل وچ عشق محمدی دا پٹا پایا ہوئے، گل وچ عشق محمدی دا پٹا پایا ہوئے تے دوزخ وچ جا سکدا؟ دوزخ وچ جا سکدا؟ تے شاعر کی کہنے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ جائے گا۔ تو سبحان اللہ مل کے پڑھو گے میرے نام سے، کہو سبحان اللہ۔ کوئی زبان کوئی لفظ خاموش کرے، مل کے پڑھا یہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ لگائے۔
تھوڑے ہوئے تسی میرے وعدہ کیتا پھر ڈنڈی مارتی جے، وعدہ کرے ہو تے مسجد وچ بہ کے پھر ڈنڈی مار دے پے ہو تے پھر توبہ کیویں قبول ہونی؟ اجے تسی ہونی وعدہ کیتا میں کہ میں پڑھاں گے تے نہیں پڑھنا ہی تے پہلے ہی دس دیندے، تو جو وعدہ کرے تے وعدہ وفا بھی کرنا کہ نہیں کرنا؟ کرنا کہ تے پھر مل کے پڑھ لو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ، ہجے بھی سارے نہیں بولے، مل کے پڑھ لو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ رہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جڑا بندہ صحیح معنی اندر سرکار دا سچا تے پکا غلام ہوئے دوزخ میں جا سکدا، دوزخ میں جا سکدا، دوزخ میں جا سکدا۔ ہاں جنہ مرضی تسی مولوی بیان سن لو، قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں سانپ ہوں گے، اتنے بڑے اژدہا ہوں گے، میں کہا بھائی ضرور ہوں گے، لیکن تیری قبر وچ ہو سکتے نے، نبی دے غلاماں دی قبر وچ ہو سکدے، نبی دے غلاماں دی قبر وچ ہو سکدے ہون گے، ضرور اسی انکار نہیں کردے، لیکن ان دی قبر وچ سپ تے بچھو ہون گے، جڑا میرے نبی دا بھی گستاخ ہوئے گا، نبی دی اہل بیت دا بھی گستاخ ہوئے گا، تے نبی دے کسے ایک بھی صحابی دا گستاخ ہویا تے ایمان مکمل ہو سکدا نہیں۔ دل وچ عشق مصطفیٰ ہونا، تے عشق مصطفیٰ دے نال عشق اہل بیت ہونا بھی، تے عشق اہل بیت دے نال عشق صحابہ ہونا بھی، اور صحابی بھی سارے قبلہ نعرہ ماریا، اور صحابی نبی جنتی، جنتی جنتی، میرے نبی دا ہر صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے مولا علی تک، مولا علی تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، میرے نبی دا ہر غلام، ہر صحابی جنتی ہے۔ اور صحابی دی شان بڑی وراء الورائے، زمانے دے غوث کتب ابدال کٹھے ہو جاندے صحابیت دے مقام تے پہنچ سکدے۔ معلوم ہویا صحابی عمل تو نہیں بندا، صحابی ایمان دی حالت وچ دیدار مصطفیٰ نال بندا ہے، ایمان ہوئے گا دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا، رب صحابی کا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات کر رہے سا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، اور کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ ہم سے دوزخ میں جانے کے لیے رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ سرکار دا غلام ہو گیا تو دوزخ جاوے ہو سکتا ہی۔ ام عائشہ فرماندے نے کہ میں گئی نہ رات، سرکار فرمایا قبیلہ بنو کلب دی بکریاں نے جسم دا جننے وال نے، انہاں والن جنی مقدار ہے، اس مقدار دے برابر رب کائنات دوزخیاں نو دوزخ تو کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی رب دی بارگاہ تے التجا کریے، دعا کریے، یا اللہ اسی تے بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، بڑے خطاکار، بڑے بڑے پاپ کیتے نے، یا اللہ پھر بھی سانو قرآن میں ایمان والا آخر ہے، ہائے ہائے، یا اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، بڑے بڑے پاپ کیتے ہوئے نے، بڑے بڑے گناہ کیتے ہوئے نے، یا رب العالمین پھر بھی قرآن میں ایمان والا آخر ہے، اسی گناہگار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، یا اللہ نمازہ فرض کیتیا اسی نماز نہیں پڑھتے، حج فرض کیتا حج نہیں ادا کرتے، زکات فرض کیتی زکات ادا نہیں کرتے، وڈیاں ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، یا رب العالمین پھر بھی ایمان والا آخر ہے گناہگار دی بخشش کیویں کرے گا؟ رب فرماندا ہے جدوں میری عبادت چاہتا ہے نہیں ویکھدا گناہگار نہیں ویکھدا سیاکار ہے نہیں ویکھدا خطاکار ہے نہیں ویکھدا گناہگار ہے، جے ویکھنا وا تے محمد مصطفیٰ ول ویکھنا ہو، نہیں ویکھدا تے تو گناہگار ہے، نہیں ویکھدا تو سیاکار ہے، نہیں ویکھدا تو بڑے بڑے گناہ کیتے نے، جدوں میری بارگاہ چ آنا ہے نا تو میں تیرے ول نہیں ویکھدا، اپنے محبوب مصطفیٰ ول ویکھدا۔ اور عزیزان محترم سارے دی بخشش ہو جانی ہے، سارے بخشے جان گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نہیں جنہاں دی بخشش آج دی رات بھی نہیں ہونی۔ لمحہ فکریہ میرے تے تیرے واسطے، اور کون لوگ نے جنہاں نے رشتہ داراں تو بے تعلقی اختیار کی تھی، بغض رکھیا،
کینہ رکھیا اور سب تو وڈی گل جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوے، ماں باپ دا نافرمان ہوے او جنت وچ جا سکدا؟ جے ماں پیو راضی تے رب دا رسول راضی، جے رب دا رسول راضی تے رب راضی، تے جے ماں پیو ناراض ہے نا تے رب بھی ناراض ہے تے رب دا رسول بھی، جدوں رب تے رب دا رسول ناراض ہوے جنت جا سکتے ہیں؟ کسے صورت وچ نہیں جا سکتے۔ اج وقت ہے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے، انہاں دے سائیں سر تے موجود نے، اج جا کے انہاں دی بارگاہ وچ معافی مانگ لو، توبہ استغفار کر لو۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا خدا دا کام ہے۔ قبرستان جاؤ، یہ عقیدے دی گل جدوں تسی یہ حدیث نوں سنیا کہ سرکار قبرستان جنت البقیع تشریف فرمانے، معلوم ہویا قبرستان جانا، جا کے دعا منگنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، میرے مصطفیٰ دی سرکار اس رات قبرستان بھی گئے تے دعا بھی، جنہوں شک ہے نہ بولے، جنہوں نہیں شک انہوں پاک کے تو بولے سبحان اللہ۔ سرکار اس رات قبرستان بھی گئے، دعا بھی، معلوم ہویا دونوں عمل میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ او عزیزان محترم، آخری بات اور بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کون عیسیٰ؟ اللہ دے نبی عیسیٰ، تسی بول سکتے ہو سبحان اللہ، ابدی نصرت ہی خیر علیہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک مقام تو گزرے، سفر کر دیا نا، ایک پہاڑ جدوں پہاڑی علاقے سے گزرے ویکھیا ایک پتھر موجود ہے، پتھر بڑی حسین و جمیل ہے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا پتھر میں ویکھیا تے پتھر بڑی حسین و جمیل، بڑے خوبصورت پتھر، اتنا خوبصورت کہ میں حیران ہو گیا۔ تے رب فرمانا پیارے عیسیٰ کی پیا ویکھنا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے دے تاجدار جو ملامت مجھے فرمانا عیسیٰ کی پیا ویکھنا ہے؟ آئے ہے یا رب العالمین تیری رحمت ویکھنا پیا وا، اے پتھر بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت پتھر ہے، پتھر ول ویکھنا پیا۔ رب فرمانا پیارے عیسیٰ تینوں اس کو عجیب چیز نہ وکھاواں؟ رب ہاتھ صحیح نہ کی عجیب چیز ہے؟ رب بخار تے صحیح نہ یا اللہ وہ کی چیز ہے، کیڑی عجیب چیز ہے؟ رب نے حکم دیتا، پتھر پھٹنا شروع ہو گیا، پھٹنا اتنا پھٹ گیا کہ اندروں ایک شخص نمودار ہویا، ایک انسان نکلیا، ایک بزرگ نکلیا، اور کردہ کیے اللہ 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 پیا کردہ ہے۔ کی کردہ ہے؟ اللہ، بولو اللہ 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 پیا کردہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام لے کے حیران سے پریشان ہو گئے، پتھر وچ رہ کے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پتھر وچ رہ کے ذکر بھی کندہ ہو رہے، رب دا تے رب دے رسول دا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جی تو گزر جان وہ پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے سن، وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او سکیہ کھجورا گا جان دائے۔ عیسیٰ نے دیکھے پیارے عیسیٰ اس تو اگلی چیز نہ بہاوا جی رب العالمین بخاتے صحیح رہا کہ یہ عجیب چیز ہے، پتھر پھٹ گیا، بندہ موجود ہے، اللہ 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 کی صدا پہ لائے۔ عیسیٰ پوچھتے ہیں کہ اے پیارے بندے یہ تو کنی دیر سے موجود ہے، کنا وقت گزر گیا، کنوں نہ موجود ہے؟ کہندا اے پیارے عیسیٰ اے اللہ دے نبی 400 سال گزر گئے نے ایسے پتھر وچ رہ کے رب دی عبادت پیا کردا وا۔ سبحان اللہ، کلیئر ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ ایک پتھر وچ رہ کے 400 سال عبادت پیا کر رہا وا، اللہ اللہ پیا کر رہا وا۔ فرمایا کھانا کدھروں ہے؟ کہنا جنوں بھوک لگدی ہے نا اے سجے پاسے میرے انگوراں دا درخت ہے کہ میں انگور کھا لینا وا، اے میرے کو نہر پانی دی موجود ہے جنوں پیاس لگدی ہے پانی پی لینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 400 سال تو اس پتھر وچ رہ کے رب دی عبادت پیا کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟
کی کر رہے ہاں کی کر رہے ہاں کنے 100 سال تو 400 سال دا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام سوچتے ہوں گے کہ یا اللہ اینا نیک بندہ کہ اس جگہ تے رہ کے اللہ دی عبادت کر رہا ہے، پتھر وچ رہ کے اتنا ریاکاری ہو سکتی، نہ دکھاوا ہو سکتا ہے، کوئی کام ایسا ہو سکتا؟ یا رب جاندا ہے تے یا رب دا رسول جاندا ہے، اور پتھر وچ رہ کے بندہ عبادت کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہاں پیارے عیسیٰ کی گل ہے؟ فرمایا یا اللہ کیا اس تو بھی زیادہ کوئی نیک بندہ ہے؟ اس تو بھی زیادہ کوئی شانہ والا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اس تو بھی زیادہ شانہ والا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دعا پہ کرتے ہیں، التجا پہ کرتے ہیں، سوال کی کرتے ہیں یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ شانہ والا کوئی ہے، عظمت والا کوئی ہے، برکت والا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا پیارے عیسیٰ ہاں میرا آخر الزمان نبی آئے گا، محمد مصطفیٰ آن گے، حبیب آن گے، مدینے دے تاجدار آن گے، اللہ دی امت نو ایک رات ایسی عطا کرے گا، انہاں دا امتی اس رات 2 نفل ادا کرے گا، 2 نفل ادا کرے گا، میں رب کو 400 سال دی عبادت ہو جائے ثواب دے آگا۔ ہاں عیسیٰ ایک شخص وہ قوم آئے گی میرے آخر الزمان نبی دی امت، اس امت رو میں ایک ایسی رات دیا گا، اس رات میرے نبی دا امتی 2 رکعت نماز ادا کرے گا، میں رب کو 400 سال دی عبادت کو بھی زیادہ ثواب ادا فرماؤں گا۔ دعا کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کاش کہ میں اس نبی دی امت بھی چاہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات ملی تے سرکار دا صدقہ، شب معراج ملی تے سرکار دا صدقہ، شب قدر اور والی ہے تے وہ بھی سرکار دا، بولو سرکار دا، جو رب نے سانو شہادت عزت عطا فرمائی وہ بھی سرکار دا۔ رب فرمانا جب اپنے محبوب نہ بلانا ہوں تے کوئی چیز بھی، شب قدر ملی سرکار دا صدقہ، شب بارات ملی سرکار دا صدقہ، شب معراج ملی سرکار دا صدقہ۔ رب فرمانا محبوبہ اے شب معراج میں میرے کو آ جان، معافی منگنا میں معاف کر دیا گا، جڑے رہ جان گے شب بارات آ جان انہوں نے بھی معاف، جڑے پھر بھی غفلت میں رہ گیا ہے، آ رہی ہے شب قدر آ رہی ہے، اس راتی میرے کو آ جائے انہوں معاف کر دیا گا۔ معلوم ہویا جو کچھ ملیا دنیا تے رہ گیا ہویا صدقہ مدینے والے دا، صدقہ مدینے والے نہ ملے تے اسی گلی گلی محلے محلے کریا کریا جا کے ہی صدا لے اور صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ آیا۔ مل کے پڑھ لو میرے نال، کوئی نہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، صدا و صدا ربے تیرا مدینہ آیا، صدا و صدا ربے تیرا مدینہ آیا، رسول اللہ کتھے ہوئے غریب آگا گزارا آیا، یا رسول اللہ جتے ہوئے غریب آگا گزارا آیا۔ اراد ملی سرکار دا صدقہ، مقام ملیا سرکار دا، اور گولڈن چانس ہے مس سرکار دا غلام 2 نفل پڑھے تو رب کہنا مانو 400 سال تو بھی زیادہ عبادت دا ثواب۔ مصطفیٰ نے فرمایا نا یا اللہ میری امت دی عمر ہی بہت تھوڑی ہے، پہلی امتوں دی عمر 1000 سال، 800 سال، 500 سال، 200 سال، لیکن میری امت دی عمر بہت تھوڑی ہے، نکی جی عمر ہے۔ یا اللہ مقابلہ کیویں ہوئے گا؟ جنت وچ کیویں جان گے؟ بخشش کیویں ہوئے گی؟ انہاں دی عبادت کتے انہاں دی؟ اللہ فرمانا محبوبہ پریشان نہیں ہونا، ایسی راتاں عطا کراں گا
کہ رات ایک عبادت کرن گے تو میں کئی سو سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماواں. 5 راتاں برکتاں تے شاناں والیاں انہاں راتاں چوں ایک رات شب برات دی رات ہے. یہ رات گولڈن چانس ہے، مس نہیں کرنا. لنگر کھانے واسطے ضرور آئے ہوں گے کئی بندے، لنگر کھانا بھی چاہیے. اسی لنگر دے منکر نہیں، یہ صدقہ بھی مدینے والے لائے. لنگر کھانا چاہیے لیکن لنگر کھان تو پہلے لنگر حلال بھی کرنا چاہیے. کسی نے کام نوکری کی ہوئے نا 10 سال، اسی آخری یار دا دین لگے، سوچنے ضرور آ کہ نہیں یار دا نہیں دینا، اسی نمک حلالی کرنی ہے، نمک حرامی. لنگر بھی مدینے والے دا کھایا ہوئے تو پھر بھی اسی حلالی نہ کریے تو پھر کام چچدا. لنگر حلال کرنا ہے انشاءاللہ. رات میں عبادت کر کے فجر دی نماز دی مسجد وچ پڑھنی ہے. وعدہ کر دے ہو؟ وعدہ کر دے ہو یار؟ یہ تے او محبوب دا صدقہ سانو مل گیا کہ رب نے نمازاں تے 50 عطا کیتیاں سن لیکن رہ 5 گئیاں. مصطفیٰ فرمایا یا اللہ 50 تو 5 آ گیا، عبادت دا کی بنے گا، ثواب دا کی بنے گا؟ فرمایا مصطفیٰ پریشان نہیں ہونا، اے پڑھن گے 5 دی ثواب 50 دا عطا فرماواں. اے مصطفیٰ دی وجہ تو ساڈے تے کرم ہویا، برکتاں ہویاں، رحمتاں ہویاں. تے سانو چاہیے کہ اسی لنگر حلال کر کے جائیے، عبادت رب دی کر کے جائیے. تے فائدہ بھی سانو ہے، کسی اور تو فائدہ. عبادت اسی رب دی کرنی ہے تے اپنے آپ کو بخشون واسطے کرنی ہے، کسی چودھری واسطے، کسی پیر واسطے، کسی مولوی واسطے نہیں کرنی. عبادت اپنے واسطے تے اپنے رب واسطے. یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے. رب کہنا 300 دروازے رحمت کھلے ہون گے، تو آ کے منگدا جا. منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا مجھ خدا کا کام ہے. عزیزان محترم دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، رب کی بارگاہ دعا کرنے یا التجا کرنے یا اللہ پاک دعا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.